اسپی کے سارے جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ رب العالمین دی حمد و تعریف اور رسول مکرم رسول معظم اور رسول مقدس سید الاولین والآخرین سید الکل ختم الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور ذات اطہر دی بے حد و حساب بے شمار انگنت اور لاتعداد درود اور سلام. ہر ساتھی دا ہر دوست دا ایک مزاج ہے اینا قریب ہو کے بات کرن دا بالکل نال میں عادی نہیں. ہر آدمی اپنے انداز نال بات سمجھاؤن کی کوشش کرتا ہے. اللہ کرے میری بات تھوڑے ذہن سے بیٹھ جائے. بہت ساری باتاں تسی سن چکے ہو انہیں ساریاں نو یاد رکھنا اور جو کچھ میں عرض کرا اس نو بھی یاد رکھنا. ایک مقصد دے تحت ایک دینی پروگرام ہے, ایک دینی اجتماع ہے. تسی اپنے دل وچ ایک امنگ اور خواہش لے کے آئے ہو. سمجھان والے دی ذمہ داری ہے سمجھانا. جیڑے اگلے دوست سمجھن والے نے انہاں دا فرض ہے کوشش کرنا سمجھن دی. اچھے انداز نال سمجھانا, لوگاں دے ذہن نشین کرانا. اے دوست و احباب دی ذمہ داری. اج دا اے بابرکت اجتماع جڑا بڑا ہی قابل قدر اور قابل عزت ہے, جدے وچ اصحاب رسول دا ذکر اور آپ دے اہل بیعت دا ذکر ہے. پہلا نمبر اصحاب رسول, پھر یہ نال ہی آپ دے اہل بیت.
انہاں دو باتاں نوں ذہن نشین رکھنا. دیکھیے کوئی سیاسی لیڈر ہوئے یا دینی رہنما وہ مشن کی کامیابی کا مدار اور انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس لیڈر نے، اس رہبر نے، اس رہنما نے اپنے زیر اثر کس قسم کے لوگ تیار کیتے. اگر وہ زیر اثر تربیت حاصل کرنے والے ایسے لوگ نے جنہاں وچ للہیت، جنہاں وچ اخلاص ہے، اور ایسے لوگ نے جیڑے اپنے رہبر رہنما اور اپنے اس مرشد کے اشارے تے کٹ مرنا سعادت سمجھتے ہیں، تو یقیناً ایسا رہبر اور ایسا رہنما، ایسا لیڈر اور ایسا پیشوا اپنے مقصد میں کامیاب. اگر اس کے برعکس سے اس لیڈر نے، اس رہنما نے کوشش کی ہے لیکن وہ کوشش انی کارگر ثابت نہیں ہوئی، اور ایسے لوگ جیسے چاہیے سن وہ تیار نہیں ہوئے، وہ اپنے نسب المین وچ ناکام ہے اور فیل ہے. کیونکہ درخت، اچھے درخت کی پہچان اچھے پھل نہ دے. جنہ درختاں میٹھا پھل لگتا ہے انہاں درختاں کی بڑی نگہداشت کی جاتی ہے. اگر اس پیمانے تے آپ کی شخصیت نو دیکھا جائے تو پھر آپ ساری دنیا کو منفرد نہیں. میری طرف ذرا نگاہ کر کے دیکھو، اس معیار تے اگر آپ کو پرکھیا جائے تو شرق تو غرب تے شمال تو جنوب، لیندے تو چڑھتا تے دکھن تو پہاڑ، پوری روئے زمین تے آپ کی مثل کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آئے گی. حتیٰ کہ آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے عظیم الشان نبی اور رسول آئے، انہاں محنت کوشش کی تھی لیکن کسی دی محنت اور کوشش اس قدر بار آور نہ ہوئی. انہاں دی محنت کوشش میں کوئی فرق نہ ہویا، لیکن اس کوشش نو اپنے عمل تے لیاؤن والا کوئی نظر نہ آیا. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے عظیم الشان نبی نے جس قوم وال گئے نے اس قوم کی رہنمائی فرمائی ہے. ہن تجربہ کر کیا کہ تسی اپنے ایمان دا ثبوت پیش کرو کہ فلاں علاقہ انہاں نال تہاڈا مقابلہ ہے، تہاڈی جنگ ہوئے گی. ہن نبی دے کہنا، کیونکہ نبی دی زبان وحی الہی ہے، وہ کوئی گنجائش نہیں سی، فوراً چاہیے سی کہنا ایسی بالکل کمر بستا. لیکن انہاں کیا، کیڑی جگہ، کتھے، کیڑے پنڈ، انہاں کیا فلاں جگہ، انہاں کیا اسی نہیں جا سکتے.
ہن مربی کون نے؟ موسیٰ کلیم اللہ، اور انہاں دے سامنے تربیت حاصل کرنے والے کون نے؟ بنی اسرائیل۔ انہاں دی محنت کوشش کاوش وہ کوئی کسی قسم کی کسر نہیں، لیکن قوم نے کو کی جواب دیتا کہ ساڈے تو اے امید نہ رکھو۔ کہنے لگے سانو وہ پہلا بندے بکھاؤ جنہاں نال مقابلہ ہونا۔ واہ بھائی، کھان پین نو پاک پری تے تون بنان نو جمعہ۔ واہ بھائی، یہ ہن من سلوا اترے ہے جی، اتو ٹریا چ تازہ بتازہ پاپ نکلدی ہے، کھاندے نے، ایش کردے نے، زمین چو پانی دے چشمے جاری نے پیندے نے، اور بدلہ نے سایہ کیتا، سائیوان بڑے نے۔ انعامات دیکھو، سب کچھ انہاں دا جو انہاں منگیا ملیا، تے ہن کیا کہ ہن ایک کھا کے حلال کر کے بکھاؤ۔ انہاں کہا جناب اسی نہیں جا سکتے، اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تسی ایڈے جہاں دیدہ ہو، سمجھدار ہو، اور وقت دے عظیم شان نبی ہو، جنہاں نال سانو لڑانا چاہندے ہو، انہاں دے اسی گوڈے گوڈے بھی نہیں آندے، انہاں نو ویکھیاں ڈر ہوندا ہے، تے یہ سانو مروانا جو نہ کرو، آفرین بھائی ہون تے جمن۔ کیوں بھائی؟ جدوں کھوایا پیا جائے، کیوں جی، تے ٹائم آئے تے آکھے بس بھائی نا، اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، اتھے بڑی زبردست قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک وہ اتھے رہن گے اسی نہیں لڑ سکتے، نا اسی نہیں مقابلہ کر سکتے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، ایک کام ہے، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، جو سارے پنڈوں ٹر جان تے پھر نو اشارہ کر دیو، پھر ویکھیے اسی کیویں مارنے چھاڑاں ہے جی۔ انہاں دے ہوندیاں اسی نہیں لڑ سکتے، نہ اساں کتوں ٹریننگ لئی، نہ سانو لڑن دی اجازت، نہ اسی کدی مقابلہ کیتا۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ ٹر جان، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تے اسی ایک تانوں بہترین مشورہ دینے آ، کیڑا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ علیہ السلام ایک بہترین مشورہ دینے آ، کوئی تہاڈا بھی فائدہ ساڈا بھی۔ تسی جاؤ تے نال تہاڈا رب جائے، یہ قرآن دا مسئلہ ہے، اُلیاں بلیاں نہیں، تانوں پتہ میں ساری عمر باتاں کیتیاں۔ تسی جاؤ تے تہاڈا رب جائے، پھر اوتے جا کے گمسان دی جنگ کرو، خوب لڑائی ہووے، رب طاقت والا تے تو دا نبی بھی طاقت والا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو جا تیرا رب جائے، فَقَاتِلَا، خوب لڑائی ہووے، اسی ایتھے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں۔ فَإِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اسی ایتھے بیٹھ کے انتظار کرنے ہاں، جدوں سارے دشمن دوڑ جان،
میدان صاف ہو جائے، علاقہ ویلا ہو جائے، تے اے موسیٰ علیہ السلام سانو آواز مار لیں، پھر ویکھی اسی قبضہ کیویں کرنے ہاں۔ یا جی کنی محنت ہے۔ یہ کون نے؟ رسول دے تربیت یافتہ، اے موسیٰ کلیم اللہ دے دائیں بائیں بیٹھن والے، اے وہ نے جنہ واسطے انہیں انعامات ہوئے نے۔ اجے پنڈوں نکل کے گئے، انہاں کیا نہ ایتھے کو کوٹھا ہے، دھوپ لگی ہے، سڑ چلے ہاں۔ ساڈے واسطے جڑا نا روٹی کپڑا مکان نہیں، اج نواں کام نہیں بڑی دیر دا جاندا ہے۔ انہاں آکھیا کو بندوبست کرو مکان دا، اے مکان دا بندوبست ہویا۔ ذللنا علیکم الغمام، بدلاں دے سائے ہو گئے، بیٹھے نے تے بدل سایہ کرن، جے ایس پاسے جان تے بدل اتے اتے، جے پرا پیشاب کرن جان تے بدل اتے۔ ذللنا علیکم الغمام، شامی ٹھنڈی بیٹھے سن، تھوڑی دیر تو بعد کہنے لگے پھر رات دی روٹی کھا دیئے کہ ہن مہربانی کرو، نہ ایتھے کوئی ہوٹل ہے نہ کوئی تندور ہے، اے موسیٰ تینوں منن دا یہ فائدہ ہے کہ مہربانی کرو روٹی کی تو کھانی ہے۔ میں کہا بھئی ہو جاتا بندوبست، تانوں نگاہ کی تھی۔ انزلنا علیکم المن والسلوى، انزلنا علیکم المن والسلوى۔ ادھر ٹریک آ رہی ہے، فاف نکل رہی ہے، جناب بریانی ایک نمبر۔ ادھر ویکھیا جناب حلوہ، وہ جو خوشبو آ رہی ہے، میٹھیاں نمکین چیزاں آ رہی ہیں، نے فرمایا لو رج مارو۔ جدوں بندہ بھکھا پیندا نا روٹی نوں تے کئی باری پھر وہ کام خراب ہوندا ہے۔ روٹی اڑ جائے تے پھر اونج نہیں کہہ سکدا بھی پانی ہو جاندا۔ انہاں آکھیا پانی، کہنے لگے پانی دے جے لنگ کے آئے ہو دریائے کلزم، اجے لنگ کے آئے ہو تے ہن پانی ایتھے چٹیل میدان، کدے پانی دا نام و نشان نہیں، کدے نلکا نہیں، کدے کھو نہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ فَانْفَلَقَ۔ آرڈر آیا زمین تے مار سوٹا، او سوٹا مارے دریائے کلزم تے 12 راہ بن جان، 12 سڑکاں بن۔ سوٹا ایک واری ماریا، جو جی ایسا سوٹا ایک واری ماریا موسیٰ علیہ السلام نے۔ جو جی آندے ہوندے نا پانی چ ماریے سوٹا تے دو نہیں ہوندے، آندے ہوندے نا اب بول چھڑو گو، آندے ہوئے پانی چ سوٹا ماریے دو نہیں ہوندے، ہو جاندے جی مڑ کے نہیں جے کہنا، دو بھی نہیں، سوٹا ایکو واری ماریا۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ ایکو واری سوٹا بجا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دے 12۔ کیوں جی یہ ہے نبی 12 فوجاں قوم موسیٰ دی، یہ 12 فوجاں قوم موسیٰ دی ہے تے سڑکاں بن گئیاں 12۔ وہ جلدی لنگن دے تنگ نہ ہون، یہ چل دے وچ بازار۔ ایکو واری سوٹا بجا، 12 سڑکاں بنیاں، بچوں دی جا رہے سن۔ اگے موسیٰ علیہ السلام کنارے تے گئے، وہ دے بعد سوٹا پھر لگے مارن پہ پانی خشک ہو جائے، چل پے کیونکہ سڑکاں نے تے پیچھے فرعون ہوندا ہے، وہ جے آ گیا، انہیں اسے رائے سکے سڑکاں تو دی آ جانا ہے تے کم خراب ہو جانا ہے، ایسی قابو آ جانا ہے۔ فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اے موسیٰ نہ مار سوٹا، یہ سوٹا ماریا پانی چل پیا تے فرعون دی فوج نے کہا ہونا نہیں،
اس طرح تو سکیاں سڑکاں رہن دے ایک باری وچ والن دے پھر ویکھی تو میں انہوں نے کس طرح ڈوب ڈوب کے مارنا پہلا اخیر دے آخری اتنے کنارے دے جدوں برابر دے آئے سارے دے سارے تھلے ڈر گئے کوئی نہیں آیا وہ بعد یہی تا نکل دیا سال لگ پیا پڑھن کلمہ اللہ ساری عمر نہیں سے آیا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین لفظ کی نے آنا میں بھی مسلمین جی شامل انہیں کہا الآنا ہون اور میں جبریل دے منہ گارا دے ان کو پڑھیا نہ جائے ہون یہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے انہوں نے آکھا میدان خالی ہو جائے اسی لڑن واسطے تیار ہاں اے من کھاؤ تے سلوہ کھاؤ پانی پیو چشمے دا تے اینا بدلہ دیا ٹھنڈیا شاماں موجہ مانو سب کچھ کھوا پیا کے این طبیعتہ سی انہوں نے آکھا ہن لڑنا ہے انہوں نے آکھا لڑن دی امید ساڑھے تو نہ رکھیو ہوئی تے جو جب میں آکے کتے نے چھوٹی نہیں ماری ساڑھا یہ مہربانی کر مہربانی فرماؤ تسی لڑو تے تو اڈا رب جاوے تے لڑن تسی دووے بہادر ہو وہ بھی طاقت والا تے تو بھی والا تے جدوں ہو جائے علاقہ خالی پھر سانو باز مارنی ساڑھے نبی موسیٰ اور بیکھی ہی قبضے کر کے بخاواں گے یہ کون نے موسیٰ علیہ السلام نے من والے لیکن ادھر کون نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے من والے دی کیا شان ہے ان اللہ انہیں انہاں صحابہ رسول دا دیکھنا خدا جن سے ہوا راضی خدا سے وہ ہوئے راضی درخشاں ان کا مستقبل درخشاں ان کا ہوا ماضی یہ رسول دی کمائی ہے اس رسول دی زندگی دا اساس ہے فرمان لگے اے مہاجرین نے اے انصار نے کہ ہم مہاجرین نو پہلو وہی تیار ہو نہ آکھیا بالکل ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم سارے گیا کی حکم ہے نبی پاک نے حکم جہاد والا امرہ کے دے نال فرمایا ہے اللہ مال تے جان دا گاہک بنیا تے جائے مومنانو ازمایا جنہ پریم سی رب رسول والا انہاں سن دیاں سیس چکایا ہے بچے بڑھے جوان سب کھڑے ہو گئے تے سینے ہاتھ آمن تو دلائے سرو چشم قبول جو حکم دے سو زامن رب نو اساں بنایا ہے اسی موسیٰ دی قوم دے وانگ نہیں اور جنہ توڑ نہ ساتھ نبایا انہاں آکھیا سی نال دشمنہ دے متھا موسیٰ تو خام خالا آئے جاہن جنگ کر تو تے رب تیرا لڑنا آسان کول کمائے یا رسول 100 جان قربان ساڑی اسمال در کول کمایا ہے شادہ ہون شہادت لیگ ساڑے اور جویں شوق دل آسان دے آئے رسول دی کمائی ہے یعنی اے مہاجرین نے ادھر انصار نے فرمایا تیار ہو یہ صحابہ رسول نے یہ نبی دی زندگی دا اساس ہے
یہ نبی دی زندگی دی کمائی ہے۔ اور عرش والے نے فرمایا کہ آدم کو لے کے عیسیٰ تک کسی نبی نو یہو جے وفادار نہیں ملے جہو جے جان سار میرے محمد میں دینو عطا فرمائے۔ کیوں جی کتے رب سکتے نے یہو جے ایمان چاہیے۔ یہ ہن مہاجرین نے او انصار نے انصار دی طرفوں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، انہوں نے کہا جناب صرف منتظر اشارہ کر دیو، اسی اشارے تے کٹ مرن واسطے تیار۔ پھر سعد بن معاذ نے کی لفظ کہنے لگے اسی او نہیں پہ تسی کہہ دیو تے اسی اس تے غور کرنا شروع کر دئیے۔ اس طرح اشارہ کرو، اشارہ کرنے والی انگلی مگروں پیچھے آئے گی، اسی پہلو جان دینے اور سانو کسے سمندر دے کنارے تے کھلار کے سونے اشارہ کر دے، تیرا اشارہ ہوں دے آسان، اسی چل دے سمندرہ اشارہ مار دیا۔ پھر یہ سعد دا رب نے ملکی پایا ہے، سعد بن معاذ دا جس دن فوت ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا آج تک روئے زمین تے کسی نو اینی عزت نہیں ملی۔ فرمایا سعد دی وفات تے جدو سعد نے شہادت پائی ہے تے فرمایا پھر سعد دی روح جدو آسمان دی طرف پرواز کیتا ہے تے رب دے عرش نے، یہ میں کوئی اخبار دی گل یا کوئی روایت یا قاری صاحب تسی تے پڑھے لکھے ہو مستند ہو، بعد پانی پیے پونکے دے مرشد پڑھیے چون کے، آپ نے فرمایا سعد او ہے، فرمایا کسے دی خاطر عرش نے اینی اس انداز دا مدارہ کیتا، پر جدو سعد نے یہ الفاظ کہنے تے رب دی نگاہ چ اینا ججیا پہ سعد دی میت زمین تے بئی ہے، فرمایا جتھے سعد دی میت زمین تے سی رب دا عرش تے حرارہ کھا رہا ہے۔ فرمایا سعد دی وفات دے موقع دے سعد دی وفات دے روح دا تاں جانا تے رب کریم دے عرش نے بھی سعد دا استقبال کیتا ہے۔ یہ مقام یہ مرتبہ رسول دے ساتھیاں نو ملیا اور یہ وہ کمائی ہے اللہ دے رسول دی۔ فرمایا اے نبی یہ سارے دا ذکر فرمایا کٹھیاں کر کے ایک آیت وچ محمد رسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، والذین معہو جڑے انہوں نے دائیں بائیں سجے کھبے بیٹھنے والے نے، اشداء علی الکفار کافران دے بڑے سخت نے، کافران برداشت نہیں کرتے، اپنے واسطے رحم دل نے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم آپس میں رحم دل نے، اور دنیا جدی مثال ہی نہیں ملتی، رحماء بینہم دوسرے واسطے سکھنے اور آپس میں ایک دوسرے دے نال اینے رحم دل نے۔ دیکھو سیدنا عثمان غنی دے گھر دا معاشرہ ہے، 4 چفیرے بلوائی گھر دا محاصرہ کیتا ہے، اور او کھو جڑا عثمان نے اپنے پیسے نہ لے کے رب واسطے وقف کیتا، بیرے روما کئی دن تک عثمان غنی دا پانی بند کر دیتا، اور گھر دی 4 دیواری وچ محصور ہوئے نے۔ اے او عثمان ہے جدے بارے آپ نے ایک لڑکی دا رشتہ دیتا، رقیہ دا، بڑی رقیہ، چھوٹی ام کلثوم، پھر چھوٹی جناب فاطمہ، اور اینا تو بڑی زینب۔
رشتہ دیتا ہے رقیہ دا جدن جنگ بدر ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا عثمان تو ایتھے مکے رہنا ہے, میری بیٹی بیمار ہے, رقیہ دی تمارداری کرنی ہے, تو جنگ بدر چ نہیں جانا, پر یاد رکھ جنہ بدر چ جان والے نو ثواب رب دے گا, تینوں مکے شہر چ بیٹھے رب ادا کر دے گا. اور اے اعزاز عثمان غنی نو ملیا ہے. اگر وہ بدری نے تے عثمان بھی بدری ہے. اور پھر جدو واپس آ رہے ہیں عثمان غنی, انہوں نے دفن کر چکے سن. آپ نے مال غنیمت چوں ہی عثمان غنی نو حصہ دیتا ہے. تھوڑی دیر گزری ہے, آپ مسجد بیٹھے نے, دروازے دے اگوں دی عثمان غنی گزرے نے. آپ نے بلایا, بلا کے فرمان لگے اے چند لمحے گزرے نے, جبریل آیا. فرمایا جبریل پیغام دے کے گیا ہے, رب نے میری دوجی بیٹی دے بارے عرش معلیٰ تے فیصلہ کر دیتا ہے. میری پہلی بیٹی رقیہ وہ تیری اہلیہ بنی, ہن دوجی بیٹی ام کلثوم. رب نے عرش تو حکم فرمایا کہ میرے مصطفیٰ اپنی دوجی بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان غنی نہ کر دے. اور کچھ عرصہ گزریا, ام کلثوم بھی فوت ہوئی, تو آپ فرمان لگے عثمان ہور لڑکی کوئی نہیں. ہن دیکھو وہ جنہ جوائیاں کو لوگ پریشان ہو, انہاں دے بارے کی نے, پر دیکھ دماد نے کنہ دل ٹھنڈا رکھے ہے, عثمان نے کنہ دل رسول اللہ رسول بجایا ہے. فرمایا ہور ہے ہی نہیں, اگر کوئی ہور لڑکی بھی ہوتی تے میں او دا نکاح بھی میں تیرے نال کردا, کیوں عثمان تیرے ورگا دماد نہیں لگ سکتا. یہ وہ ہے جنہی شہادت دا تذکرہ پہلو کر دیتا, اور وہ شہادت ملی. اور جس دن شہید ہونا سی اپنا لباس بدلیا, اپنی اہلیہ ام کلثوم نو کہن لگے ام کلثوم نو اہلیہ نو کہ او لباس لیا وہ پا لیا. عثمان غنی کہندے نے اج رات مینوں خواب آیا ہے, خواب چ ویکھیا ہے کہ مینوں آپ فرما رہے نے میرے سجے پاسے ابو بکر ہے, کھبے پاسے عمر ہے, اسی جا رہے ہاں. تے فرمایا آج رات مغرب تک پہنچو تے اساں روزہ کٹھے افطار کرنا. یعنی یہ خوشخبری ملی ہے تے مینوں رب کریم نے شہادت دی موت نصیب کرنی ہے. ایتھے آپس وچ یعنی کنے غیراں واسطے سخت نے, لیکن آپس وچ کنے رحم دل نے. روحماؤ بینہم پہلی بات ہر لحاظ نہ کسی اسٹیج دے محمد رسول اللہ والذین معہو, جڑے دائیں بائیں سجے کھبے رسول دے کول بیٹھن والے نے. اشداء علی الکفار, کافراں نو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے, کافر دا کفر دیکھ کے انہاں دے دل تے وہ اینا ہوندا ہے, کفر برداشت نہیں کرتے. دیکھو جنگ بدر تو بعد اے سارے او سن اصحاب رسول, اور او کون نے جنہاں نو کڑیاں وجیاں نے ہتھاں, قیدی بن کے آئے نے جنگ بدر دے موقع تے. آپ نے مشورہ لیا, فرمایا کی مشورہ انہاں دے بارے؟ کہنے لگے مشورہ یہ ہے کہ انہاں آئندہ واسطے کدی ضرورت نہیں کرنی, انہاں کو فدیہ لے لو تے چھڑ دیو. ابو بکر نے کیا فدیہ لے لو, دیگر صحابہ نے کیا فدیہ لے لو, سارے کیا. لیکن سیدنا عمر بن خطاب کو پوچھا, انہاں کہا نا لمبیاں کہانیاں نہیں, میرے رشتہ دار مینوں دیو تے سب تو پہلا انہاں دیا توڑا میں لاواں. انہاں نو دنیا جی زندہ رہن دا حق ہی نہیں جڑے تواڈے مخالف نے. یہ ہونا
اے ایمان واہ عمر کیا بات ہے تیری شان دی، کیا رب نے تینوں عزت عطا فرمائیاں نے۔ جدو یہ بات ہو گئی فدیہ لے لیا، رب کریم نے فرمایا میں آسمان تے فیصلہ کر دیتا ہے کہ بدریاں نو کچھ نہیں کہنا، اگر یہ فیصلہ نہ ہوندا میرے رسول یہ فیصلہ زمین تے تساں غلط کیتا ہے، فیصلہ اصل وہ سی جڑا عمر نے کیا ہے، جو عمر نے کیا میں وہ فیصلہ عرش مولا تے کر چکا، اور اگر او دے مطابق ہوندا کوئی بھی نہ بچدا، یہ بچدا تے کلا عمر بچدا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس وچ رحم دل نے، ترآہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ دیکھو عملی زندگی کیسی ہے، کدے قیام ہے، کدے رکوع ہے، اور سجدہ پہ پہ کے رسول اللہ دے سامنے عملی طور تے ثبوت دے رہے نے۔ پھر کیا یہ وہ نے جنہاں دا دور پوری دنیا واسطے ایک روشنی دا مینار ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانہار۔ فرمایا جنہ مینو مان لیا دیکھے گا ساری دنیا دے رشتے توڑ دیتے نے، انہاں ساری دنیا نو چھڈ دیتا ہے اور میرے نال رشتہ جوڑ کے بخایا ہے۔ یہ رسول دی کمائی ہے، یہ رسول دی زندگی دا اساس ہے اور آپ دی محنت ہے۔ یہ پوری دی پوری جماعت جیڑی پوری جماعت دے بارے کیا جا رہا ہے، والسابقون الاولون والمہاجرین، وہ مہاجرین بھی نے مکے اور انصار مدینے دے نے، فرمایا انہاں واسطے میں جنت واجب کر دیتی ہے۔ دیکھیں ایس پاسے باپ حقیقی ہے اور ایس پاسے بیٹا حقیقی ہے۔ عبداللہ بن جراح باپ ہے، عبداللہ بن جراح باپ ہے، ابو عبیدہ بن جراح بیٹا ہے۔ دیکھو اے بیٹا ہے، ادھر ادھر کرنا میرے لکھاں، ابو عبیدہ بیٹا ہے تے عبداللہ بن جراح یہ باپ ہے، دوویں آمنے سامنے کھلوتے نے۔ یہ جنگ بدر ہے، باپ کہندا بیٹے نو مارنا ہے تے بیٹا کہندا میں باپ نو مار دینا ہے۔ دی تربیت کنے دیتی؟ آخر بیٹی دے تلوار دی زد وچ آیا ہے، باپ وار کیتا ہے، باپ دی گردن اتار کے رکھ دیتا اور ثبوت پیش کیتا، رسول اللہ دیکھ رہے نے دور اپنی آنکھاں نال بیٹے نے وار کر کے تلوار دا باپ دی گردن اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ ایتھے جنگ احد ہے، ایک پاسے صدیق اکبر نے اور دوجے پاسے انہاں دا صاحبزادہ عبد الرحمان ہے، پیو پتر دا مقابلہ ہو رہا ہے۔ باپ چاہندا ہے کہ بیٹے نو مار دیا، بیٹے دی خواہش ہے کہ باپ نو مار دیا، بیٹے دے وار دی زد وچ آیا ہے باپ ابو بکر، تاں تلوار کیتی، کردیا نہیں وار کیتا۔ آخر ایک وقت آیا عبد الرحمان بھی مسلمان ہویا تے کہن لگا بیٹھیا رسول اللہ دے کول، بے ابا جی ویکھیا جنگ بدر جنگ احد آمنا سامنا ہویا تے میں تے تسی جدو مقابلے چ ساں میرے وار چ تسی تھلے آئے لیکن میں نہیں وار کیتا۔ انہاں کہا کیوں؟ انہاں کہا تسی میرے والد ہو اور میں پترا تیری نگاہ اتھوں تک نہیں پہنچتی جتھوں تک میری نگاہ جاتی ہے۔ جس طرح میں تیری دد وچ آیا، اگر تو میری دد وچ ہو تے میں کدے معاف نہ کردا، اور تیرے ورگے کئی بیٹے میں مصطفیٰ دے پیراں دی خاک تو قربان کردا۔ یعنی
لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم. اے دیکھو ہن برائے مصعب بن عمیر سکا برا سکے برا نو مار رہا ہے. ادھر دیکھیا برادری دے آدمی ایتھے اتبہ ایتھے شیبہ تے نال منڈا اتبے دا اتبا شیبہ تے ربیہ یہ تین کھڑے نے مدے مقابل تین انصاری آئے نے. انہاں کیا تعارف کراؤ انہاں دسیا کہنے کہ انصاریہ نال نہیں اسی لڑنا چلے جاؤ ساڑھے جوڑ دے لیاؤ شریکہ نہ مقابلہ ہے. کیوں جی مقابلہ شریکہ نہ آئے. آپ نے تینوں نو بلا لیا. اے کون نے امیر حمزہ اے کون نے اللہ اکبر اے کون نے ابو عبیدہ اے تین کون نے سیدنا علی تینے نے پوچھ دے اتبا تعارف کراؤ کون ہو تسی. تعارف کرایا. امیر حمزہ نے مسکرایا ہسیا کہنے لگا بہت اچھا ہے آج دنیا دیکھے گی آسمان دیکھے گا. کہا اتبا نے اچھا کیا تم نے اقدام مرنے کا ہمیں بھی لطف آئے گا تمہارے قتل کرنے کا. کون جواب دیتا کہا حمزہ نے کیا فائدہ ہے اتبا لاف کرنے سے جو تلواریں اٹھاتے ہیں وہ پھر ڈرتے نہیں مرنے سے. یہ مقابلہ ہو رہا ہے. انہاں دا مربی کون ہے انہاں دا رہبر کون ہے یہ رہنما کون ہے. بس صاحب ہاں یہ کون نے جنہاں نے انہاں نو اس قسم دی تربیت دیتی ہے اور اس تربیت دے اے اثرات نے بدستور یہ پوری دی پوری رسول دی کمائی ہے اور آپ دی زندگی دا اساس ہے. اگر انہاں دے بارے اگر کوئی بات کرے آپ نے فرمایا دیکھو میرے ساتھیو فرمایا آسمان دی چھت تھلے پوری روئے زمین تے جنہیں لوگ نے جس کسی نے میرے تے احسان کیتا ہے میں تمام دے احسانات دا بدلہ دے چکا. اگر کسی دا احسان میرے ذمہ ہے تو مینوں دس دیو میں بدلہ دے دیا. پر آسمان دے تھلے ایک شخصیت ابو بکر دیئے جہدے احسانہ دا بدلہ میں نہیں دے سکتا. کیوں جی جنہ پوری زندگی ساتھ دے کے بکھایا ہے میں وہ نہ دے احسانات دا بدلہ نہیں دے سکتا. اس واسطے یہ سارے دے سارے کمائی ہے آپ دی کیا سی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است. ایک کتاب ہے شیعہ دوستان دی حملہ حیدری وہ دے جائے صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمائے جمال محمد است حیدر بہار باغے خصال محمد است ایمان مائداد خلفائے راشدی ایمان مائداد خلفائے راشدی. ساڈا اس بات پہ ایمان ہے یہ سارے دے سارے دیکھو ابو بکر نو وصل حقیقی اس دن مدا وکھالے جدوں پوشاک دتی را مولا تے پورا لیا دوارے جدوں بھی اشارہ کیتا ہے رب دے راج مال لٹایا ہے سب کچھ دیتا ہے کوئی پائی نہیں رکھی. آخر جدوں کر گئے نے
کوئی شے نہیں. دروازے تے سوالی آیا ہے, انہیں کہا کوئی شے ہے نہیں, ایک کمبل ہے, انہوں پاڑ کے 2 حصے بنایا ہے, ادھا لک بن لیا ہے, ادھا اتے لے لیا ہے, اور وہ جوڑا لا کے کپڑے لا سوالی نو دے دیتا ہے. جبریل سپیشل پیغام لے کے آیا ہے مسجد نبی پیغام لے کے آیا. جبریل مبارک ہوئے, انہیں کہا دی اور میں جو اتنے ہوئے ہے, انہیں آخیا میں مبارک دین واسطے آیا, اور مان لگی وہ تو بعد ہے, لیکن جبریل اج تک جدوں آیا ہے, جدوں میرے کو آیا ہے تو بڑا سوہنا لباس پا کے آیا ہے, سونی شکل بنا کے آیا ہے. جی مسئلہ بھی یہ ہے, کسی کو ملن جائیے نا تے خوشیاں ٹوٹیاں نہیں پہ داڑھی کو جائیدے ہوئے نا, باہروں کوئی ملنا آئے, رب کریم جبریل نو بھیج دے تے کہیں دے پہ سونا لباس پا کے سونی شکل بنا کے میرے مصطفیٰ کو جا. کیونکہ جدو کسی نو ملن جائیے آپ کہیں دے عائشہ نو بھی شیشہ لیا, حالا رسول اللہ نو شیشہ ویکھن دی کی لوڑ ہے, شیشہ ویکھ کے اپنے آپ نو پھر ملتے نے. جبریل جدو آیا سپیشل لباس سے آیا, کیا جانے تے نبی دے دروازے تے کھلو کے اجازت منگنی, اجازت ملے تو پھر اندر جانا ہے, اجازت نہ ملے تو نہیں جانا. یہ سید الملائکہ ہے, جہدے کول جانا ہے وہ سید کائنات ہے. تے جے میرے نبی آرام کر رہے ہیں مسجد سے, تو قرآن لے کے جانا ہے, چپ کر کے کول بیٹھے رہنا ہے. میرے نبی دی کول اونچی ساہ بھی نہیں لینا. کئی بندے نا کوئی بندہ ستا ہوئے تو پھر انہیں کہنا اونچی بات مان, یہ ہن جبریل نو کیا جا رہا ہے پہ اونچی ساہ نہیں لینا میرے مصطفیٰ دی کتنی نیند خراب نہ ہو جائے. یہ جدو جاگ پہ پھر بات کرنی ہے. لیکن آج واہ کتنا بلند مقام پایا صدیق نے, کتنا بلند مقام پایا صدیق نے, بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے. کیڑی شان ہے, کتنا بلند مقام پایا صدیق نے, بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے. ہن جبریل نو کہن لگے جدوں بھی آیا ایک ہی دے, بالکل مننے کیوں نہ, میں کیا بالکل گل تو ساری اہل بیت دی ہے. اہل بیت کیوں جی, اہل بیت, اہل بیت کا کی معنی ہے بولو کیوں بھائی, اہل بیت سارے اہل بیت. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ سارے نو کہہ دیو یا ایھا النبی, میرے نبی اپنی بیویاں نو کہہ دیو, اور آپ دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت وچ نے, اور جڑا باقی خاندان ہے سارا رسول اللہ دا, وہ اہل بیت وچ کون ہے جڑا ساڈے بارے شک شبہ. وہ بات مکمل کر کے پھر میں بات پر سنا دیا. آپ فرمان لگے جدوں بھی آیا ہے تے بڑا شاندار لباس پا کے آیا, لیکن آج کہو جے کپڑے پا کے آیا. انہاں آکھیا جدو ابو بکر نے کردہ سارا ساسا لٹاتا تے اونے او ادھا کمبل لگ تے ادھا اتے, تے رب نے اسمان دے 7 فرشتیاں دے 7 آسمان دیاں 7 آسماناں دے فرشتیاں نو آرڈر دیتا کہ اج اوہو جے کپڑے پاؤ جہو جے ابو بکر نے پائے. کیوں جی دنیا ساری وچ اعزاز کسی نو مل سکتا ہے, اس لباس وچ رب دیکھنا چاہتا ہے. یہ ہن ابو بکر دی بیٹی سیدہ عائشہ ہے, جنہوں قبل اس وقت رب کریم نے بدریہ بہی دے رسول اللہ نو اکھا نہ دکھایا, اور پھر آپ کا جتنا خاندان ہے باقی دیکھو آپ فرمانے سانے. یہ بخاری مسلم دی روایت ہے, شیخین دی روایت ہے. کیڑی
آپ نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یعنی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ ساری زندگی جدوں آپ ملنے واسطے جاندے نے فاطمہ تے باہرلے دروازے تے ویکھیا آ رہے نے تے فاطمہ اٹھ کے باہرلے دروازے تے گئی۔ جدوں سیدہ فاطمہ گئی ہے رسول اللہ کو تے آپ پھر اٹھ کے تے باہرلے دروازے تک فاطمہ نوں ملنے واسطے آئے۔ فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس بات کی گواہی دیتی، فاطمہ دی تعریف رسول دی زبان نال ہوندی ہوئی ویکھ کے فرمائے رب نے تینوں اینی عزت تے اینی عظمت نال نوازیا ہے۔ دیکھو آپ بیٹھے نے دیکھیا پرلے پاسوں کون آیا ہے؟ حسن آ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک پاس ادھر ہاتھ پایا ہے، ایک اس پاس ہاتھ پایا ہے، دوویں ہتھاں دے نال نانے دے نال جفا مار لیا ہے۔ اور آپ نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو یہ کون ہے؟ فرمایا جنوں میرے نال محبت ہے انہاں نال بھی محبت کرو۔ فرمایا یہ میرا ہے اور میں ادھے چوں ہاں۔ اور اس تو بڑی بات کی ہے، اے ممبر ہے تہاڈا، ممبر تے رسول اللہ خطبہ دے رہے، خطبہ دین دے موقع دے حسن تے حسین دوویں صاحبزادے دوویں نواسے رسول دے آ رہے نے، دوواں دا پیر تل گیا ڈگ پے۔ حالہ جمعے وچ کسے بندے نو چپ نہیں کرا سکتا، بندہ تنکا نہیں توڑ سکتا، کسے بندے نال گل نہیں کر سکتا۔ یہ خطبہ رسول نے کی فرمایا؟ خطبہ چھڑ دیتا ہے، چھڑ کے خطبہ آپ صحیح بات نہ سکم نہ کمزوری جا کے دعا صاحبزادے دعا نواسیاں نو اٹھایا ہے، سجے پاسے کھبے پاسے نال لے آ رہے نے اور بٹھایا نال ممبر دے، مسجد نبی دے ممبر دے نال بٹھایا ہے، خطبہ دے رہے سن اور نال ادھر دیکھتے سن۔ فرمایا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تہاڈی اولاد تے مال فتنہ ہے۔ فرمایا میرے کولوں برداشت نہیں ہویا کہ نواسیاں نوں زمین تے ڈگا ویکھاں تے میں ایتھے رواں، اٹھا کے لیندا ہے۔ ہن تسی اندازہ فرماؤ موڈے تے حسن سی، حسن نے موڈے تے جا رہے نے بازار چوں ایک جگہ تے کھڑے نے، کسی نے کہا واہ حسن کتنا خوش قسمت ہے، تیری سواری کیسی ہے، یعنی کیسی سواری ہے۔ آپ یہ بات سن گے فرمان لگے انہوں جنہیں کیا پہ کیسی سواری ہے، فرمان لگے سواری والی ویکھیا ہی جڑا سوار ہے وہ نہیں ماری جاتی، یعنی یہ سواری کیڑی ہے تے سوار کیڑا ہے؟ یہ دوویں نواسے رسول دے نے اور آپ نے اس قدر لاڈلے نے اور آپ نے اس قدر محبوب نے، یہ میرے اہل بیت نے، فاطمہ میری اہل بیت ہے۔ اور سارے نو لے لیا، کپڑا لے لیا، وچ لے کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت نے۔ کوئی دنیا ایسا شخص ہے جدا ایمان اجازت دے کہ حسنین دے بارے سیدہ فاطمہ دے بارے کوئی ایسی بات کرے؟ نا نا نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری دی ساری بات ہے، پوری جماعت صحابہ دی نبوت دے گواہ نے اور رسول دی کمائی رسول دا احساس ہے، اول تو لے کے آخر تک یہ پوری دی پوری جماعت رسول اللہ دی تیار کرتا ہے۔ یہ وہ ہے جنہ دی مناقب دا اور محاسن دا تذکرہ رب نے قرآن فرمایا۔ اور کیا مینوں وہ جہا ایمان چاہیے؟
آمنو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لیاؤ جی میں انہاں دا ایمان ایمان نو کسوٹی قرار دیتا، جی میں سنیارا سونا پرکھدا کسوٹی نال کھرے کھوٹے دی پہچان ہو جائے، اصحاب رسول دے ایمان نو کسوٹی بنا دیتا۔ رہی بات آپ دے خاندان دی، تمام ازواج مطہرات رسول دے اہل بیت نے اور آپ دا خاندان، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے آیا حیدر، حیدر لفظ بول دے نا، کئی ساڑھے واپی جب کوئی لفظ گئے نا کہ کہنا حیدر تے اوڑا وہ دی گل پہندا ہے نا، کہنے گئی حیدر، حیدر دا لفظ حیدر۔ لو آج تو بعد یہ حوالہ یاد رکھنا ہے، اور حوالے چ غلطی ہوئے تو روپیہ 1 لاکھ، میں ہزارانہ روپیے نہیں دینا ہوتا کہ جی 1 لاکھ حوالے چ فرق آئے تو 1 لاکھ، کیوں بھائی لینا جے 1 لاکھ۔ ایک کدوں لفظ رکھیا حیدر دا، کس وقت رکھیا گیا نا، اے علی کا خود کہتے ہیں سمدنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام آپ حیدر رکھیا ہے۔ جو دودھ پیاندیاں ہیں نا ایام رضات، دودھ پلا کے علی نو لٹا دینا تے اونا اتے جو کپڑا دینا بھی کوئی مکھی نہ بہ جائے، جاگ آئی کپڑا پاڑ دیتا، پھر ہور کپڑا دیتا وہ بھی پاڑ دیتا۔ کہن لگی علی دی والدہ کی نام دا فاطمہ، علی دی والدہ کی نام بولو، علی دی والدہ دا نام فاطمہ، اور علی دی اہلیہ دا نام فاطمہ۔ ویکھو علی دا مقام کس قدر ہے، اور علی دی والدہ نو کنیاں عزتاں ملیاں نے، واحد یہ ہے علی دی والدہ وہ ہے، دیپ صاحب سنو، علی دی والدہ یہ تے ہر بندے نو کہنا پئے گا علی نال جنوں محبت نہیں او دے کچھ بھی نہیں، ایتھے علی دی والدہ جدو فوت ہوئی ہے رسول اللہ نے فرمایا علی تیری والدہ نو غسل میں دینا ہے، پھر غسل اپنے ہاتھاں نال دیتا تے فرمان لگے اپنا قمیض دے، اپنا قمیض رسول اللہ نے اتاریا ہے، اور اتار کے کیا میری چاچی دے کفن دے تھلیوں دی پہنا دے۔ کیا جی کوئی ہے انہاں دی شان چ فرق پا سکتا؟ کفن اتے رسول دا قمیض علی دی والدہ فاطمہ دے جسم دے نال لگا، کیوں؟ میں چاہنا کہ میرے قمیض دے نال میری چاچی جان دا جسم پاک تے صاف ہو جائے۔ پھر نماز جنازہ پڑھایا رسول اللہ نے اپنی چاچی فاطمہ دا، پھر اس تو اگے گل ہوئی جدو جنازہ پڑھان لگے نے پڑھا لیا، لہت رکھن لگے نے، لہت سے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹاتا سارے نو۔ جدوں دی دنیا جمی ہے جدوں دے ہوئے نے کہے نال یہ کام ہویا ہی نہیں، اور رسول اللہ نے نبوت دی پوری زندگی جے کام کر کے نہیں بکھایا، وہ دسو وہ کیڑا بندہ ہے جڑا رسول دی شان وچ فرق پاندا ہے تے رسول دے اہل بیت نو نہیں مندا، وہ تے دنیا جہان دے وچوں ماریا جائے گا۔ ایتھے بات یہ ہے کہ صرف اس پیمانے تے رکھ کے سوچو، آپ فرمان لگے پیچھے ہٹ جاؤ، علی دی والدہ دی قبر بنی ہے، لہد دے وچ رسول اللہ لیٹ گئے نے، آپ لمبے پہ گئے، صحابہ حیران ہو گئے، انہاں آکھیا آج تک کدی ایسا نہیں ہویا۔ پھر آپ اٹھے نے کپڑے چاڑ لے نے، فرمایا میں اس واسطے قبر چ لیٹیا کہ پہلا قمیض دیتا ہے کہ جسم پاک ہو جائے، پھر میں قبر چ لیٹیا، میرے لیٹن نال میری چاچی فاطمہ دی قبر نو رب جنت دا پاک بنا دے۔ یہ ہے وہ علی دی والدہ جہدا نام فاطمہ ہے، بیوی یہ تے نام فاطمہ، ماں یہ تے نام فاطمہ ہے، اور تے کپڑا دینا ایک دن دوجے دن، ایک دن پھر انہاں یہ لفظ کہے، کہنے لگی انت حیدر، انت حیدر، یہ لفظ علی دی فاطمہ جی والدہ ہے او دے چوں، او دی زبان چوں نکلے نے۔ فرمایا علی جیڑا کپڑا بھی میں تیرے اتے دیاں تو پیر مار مار کے پاڑ چھڑنا ہے،
انت حیدر، لیکن یہ نہیں سمجھی فاطمہ کہ یہ دودھ پین دے ایام وچ کپڑا پھاڑدا ہے، بڑا ہو کے پھر یہ سارے کفر نو پھاڑ کے رکھ دے گا. یعنی اے وہ ہے خاندان، اور پھر فاطمہ دے سر دا تاج اور رسول اللہ دا، یعنی سمجھو فرمایا لو کان بعدی نبی، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبی ہوندا کوئی تے میرا بیٹا ابراہیم ہوندا. لو کان بعدی نبی لکان ابراہیم، میرے بعد اگر کسی نبی بننا ہوندا تے میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہندا. فرمایا علی انت منی بے منزلت ہارون بے موسیٰ، فرمایا تیری میری آپس میں محبتیں ہے جویں ہارون دی تے موسیٰ دیئے. موسیٰ نبی بنیا، ہارون بھی نبی بنیا. حالہ نبوت دا دور لنگ گیا ہے، پر رب نو کون پوچھے؟ نبوت دا سٹیج لنگ گیا ہے، پر یہ تھے موسیٰ کلیم اللہ نے کیا یا اللہ تینوں کون پوچھنے والا ہے؟ میرا وہ پرا بڑا ہارون ہے تے میں چھوٹا، مینوں نبی بنایا ہی تے فرعون بڑا زبردست قسم دا بدماش ہے، او دا مقابلہ میں کلا کیویں کراں گا؟ میں سفارش کرنا میرے بھرا نوں بھی نبی بنا دے. فرمایا میں کدی سفارشاں نال نبوت نہیں دتی، پر اے موسیٰ سفارشاں نال میں تیرے بھرا نوں بھی نبی بنانا. فرمایا انت منی بے منزلت ہارون بے موسیٰ، فرمایا جی موسیٰ تے ہارون دی سی پر ہارون نبی بنے ہے. فرمایا میرے بعد نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے، اگر نبوت دا دروازہ بند نہ ہوندا علی میرے بعد رب تینوں نبوت دا سٹیج عطا فرماندا. یہ علی نو رب کریم نے مقام عطا فرمایا ہے. رہا باقی خاندان نبوت، او دا کیا کہنا ہے؟ ایک دن نماز پڑھان لگے، نماز پڑھا رہے سن، سجدے چلے گئے. سجدے کنیاں تسبیحاں کہندے ہو؟ 3 باری موئے کہندے نے، ایک باری جان لگے، ایک اوتھے، ایک باری اٹھن لگے. سبحان ربی اعلیٰ. آپ سجدے گئے نے، تسبیحاں کہن لگ پے، 3 تسبیحاں، پھر 7 تسبیحاں، پھر 14 تسبیحاں، پھر 21 تسبیحاں جناب، پھر وہ بعد 42 تسبیحاں. کہندے نے ساڈے دور دے ہوندے تے مگروں کو اٹھ کے آندا کی گل خیر دے ہے، پر نہ وہ اگے کہی جاندے نے. آپ پیچھے اسی طرح صحابہ دی جماعت بڑا لمبا سجدہ کیتا، بڑا لمبا. تے جب نماز مکمل کر لئی تے صحابہ کہنے لگے اج تک نماز پڑھن لگا ایڈا لمبا سجدہ نہیں کیتا، اج کی ہویا ہے؟ فرمایا میں آپ نہیں کیتا. اصل بات یہ بنی جدوں میں سجدے وچ سر رکھیا تے کھیڈدا کھیڈدا ادھروں لاڈ کردا میرا نواسا حسین نہیں حسن. فرمایا حسن چھال مار کے بہ گیا، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر ہے جویں گھوڑی تے بہی دا. فرمایا نواسا اتنے بہ گیا. رب نے میرے دل چلکا کیتا میرے مصطفیٰ کنا ٹائم بھی گزر جائے تو اپنے آپ سجدے جو سر نہیں چکنا جب تک حسن تھلے نہ اتر جائے. اندازہ فرما ہوئے وہ خاندان حسن حسین دے اہل بیت رسول دا اور سجدے وچ سر رکھ دین تے سجدے لمبے کروا دین. میرے دوستو میں کیڑی بات تواڈے سامنے ذکر کراں. آندے ہوندے تھوڑا ہولا پار تے ساز دے مورے، تھوڑی بات پائیدار، اور موقع محل اصحاب رسول، رسول دی کمائی، اہل بیت پورے دا پورا رسول اللہ دا خاندان، اور دووے دے دووے ایمان دا جزوے لا ینفق حصہ، یہ نہ تو بغیر گزارا نہیں. اصحاب رسول سے فرق پایا تے تاوی گیا، اور اگر اہل بیت میں ذرا برابر بھی فرق آیا تے آپ نے فرمایا جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں مینو ناراض کیتا، جنہیں مینو ناراض کیتا انہیں دنیا چ کھٹنا کیے. اللہ مینو تے تانوں سارے نوں آپ دے اہل بیت نال اور آپ دے صحاب نال جس طرح رب چاہندا ہے اس طرح دی محبت کرنی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہمارا واسطے دعا فرما دیو جی، پریشان لوگوں واسطے، فوجان واسطے بھی دعا فرمانی، بہت زیادہ جی، اس مرکز واسطے بھی دعا فرمانی. تسی برادری بابا ہے اودے واسطے بھی دعا فرمانی. سارے یاد کر لو جیڑی جیڑی ہے وہ ساری کٹی. ساری میں تانوں سارے نوں اپنی طرفوں مبارکباد دینا کہ اے وہ جگہ ہے کہ کدے اتنے کچھ بھی نہیں سی، اور آج وہ جگہ ہے کہ جتنے سب کچھ. اے میرے دائیں بائیں یہ سمجھو جنوان دیو گارے یار
وہ نے اے برخوردار انہاں دے تے میرے بھی ساڈے خطیب صاحب انہاں دی محنت کوشش کافی دا نتیجہ ہے کہ گلستان ایک باغ کھڑیا ہوا نظر آ رہا ہے. اور تسی دیکھو میں بھی وہ حب لے کے تے چاہت لے کے بلکہ یہ دے عشق وچ اج میں بھول گیا اتوں آیا جناب اتنے اتریا امی پر بنگلے تے مینوں سمجھ ہی نہیں آئی میں پرا جان لگ پیا تے میں تہاڈا بنگلہ لبدا رہا وہ کہے نے کیا بنگلہ دے اترے میں کہ بھائی یار ٹھیک کیا کہے نے بھی تیرے عشق نچایا گھر کی تھئی وہ تو پھر میں بھی انہوں مڑ کے دے اس پاس آیا اس واسطے میریاں بھی اس جگہ واسطے تے اس ترتیب واسطے دعاواں نے کہ اللہ رہندی دنیا تک انہوں چھات آباد رکھے اور یہ باغ و بہار لگی رہے. اور بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ لوگاں دے سامنے مثبت انداز نال دعوت حق نو پیش کیتا جائے. اس واسطے بہت سارے لوگ میرے کو عبداللہ نثار کو خائف رہندے نے. تھی میرے خیال محسوس کیتا ہے کہ میں تے جڑے یاراں دا یار ہاں میں تے کدی بات وہ جی کردا ہی نہیں. وہ کوئی بندہ وہ جا ہوئے جدا ذہن دول جا ہوئے تے میں پھر دے مطابق گولی تجویز کرنا ورنہ میرے دل نہ لگ کے ٹھنڈ ویکھو تانوں اینی ٹھنڈ محسوس ہوے کہ اگے دی ٹھنڈ جڑی ہے پچھلے پاسے بھی جاوے. اللہ مینوں تانوں سارے نوں اپنا فرما بردار بندہ بنتی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما یا دافع البلاء والوباء ادفع البلاء والوباء انا وام مواشینا انت الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الہ العالمین یہ کرتے رہ در تیرا میرے اللہ یہ کرتے رہ یہ در تیرا تیرے در تے آئے ہوئے فقیر خالی نہیں جاتے. شہنشاہ تیرے بوئے تے منگتے تے سوالی بڑھ کے اپنے دامن پھیلا کے تیرے اگے درخواست کر رہے ہیں یا اللہ سانو اپنے دروازے تو مایوس نہ لٹانا. یا اللہ تمام دیاں نیک خواہشاں آرزواں پوریاں فرما. تمام دیاں نیک اللہ جو آرزواں نے پوریاں فرما. میرے اللہ جس جس پریشانی کو مبتلا ہے وہ پریشانیاں دور فرما. جس جس بیماری میں کو مبتلا ہے اللہ اس بیماری تو نجات عطا فرما. گھراں بیمار نے ہسپتالاں چ نے ہسپتالاں دے خرچے برداشت نہیں ہوندے. یا اللہ کئی قسم دیاں بیماریاں ہسپتال چ جا کے دیکھیے شمار نہیں کیتا جا سکتا بیماراں دا. میرے اللہ شفا دینے والا تو ہے. تمام بیماراں نو کامل مکمل شفا عطا فرما. میرے اللہ جو بے روزگار نے انہاں نو باعزت روزگار عطا فرما. میرے اللہ گھراں دے اندر اتحاد اتفاق دی زندگی نصیب فرما. اولاداں نو ماپیاں دا فرما بردار بنا. میرے اللہ جو بیکار نے صبح تو شام مارے مارے پھردے نے بے روزگار نے اللہ انہاں نو باعزت روزگار عطا فرما. میرے اللہ اسلام والی زندگی عطا کرنا. میرے اللہ اسلام والی موت نصیب کرنا. میرے اللہ دنیا چ رکھی حالت اسلام وچ جدو جائیے دنیا چو میرے اللہ حالت ایمان وچ لے جانا. میرے اللہ ساری دنیا بہتر کر دے اور ساری آخرت بھی بہتر فرما. جڑے ارد گرد تو دور دراز تو ایتھوں دے نے شہر دے نے اگلے پاسوں تو آئے نے یا اللہ دیہات چوں آئے نے تیرے دین نال محبت پیار دی امنگ لے کے دل چ خواہش لے کے یا اللہ دلاں دے بھید تو جاننا ہے. میرے اللہ تیرے محبوب جدو دعا کر دے تے الفاظ ہی کہیں اللہم انا الباعث الفقیر مستغیث المستجیر. میرے اللہ تیرے محبوب نے یہ کہنا کہ یا اللہ میں خستہ حال تیرے بوئے تے فریاد لے کے آیا. میرے اللہ اسی بھی تیرے دروازے تے فریادی بڑھ کے آیا. فریادیاں دی فریاد سن والے ساری بھی فریاد سن لے. میرے اللہ جس جس مقام تے جو بیمار ہے کامل تے مکمل شفا عطا فرما. ساڑھے برخوردار نصیر دی اہلیہ ایک عرصہ دراز تو او صحب فراس
بڑی سنگین بیماری چ مبتلا ہے، اللہ انہوں بھی شفا عطا فرما۔ میرے اللہ میرے ساتھی اور میرے سجے کھبے بڑے پیار والے بشیر صاحب نے ساڑھے صوفی صاحب، اللہ انہوں نے بھی صحت و عافیت نہ لمبی زندگی عطا فرما۔ مسجد خطیب نو بھی اللہ صحت و عافیت نہ اسی طرح اس تو مزید ہمت طاقت عطا فرما۔ اور میرے سجے پاسے میرے بازو دے نال میرے قاری محمد حنیف صاحب بڑے دور میرے نال گزارے مسجد ربانی میں انہاں دے چہرے نو پڑھ کے میری ذاتی دینی طور تے تھوڑی جی تکلیف ہوئی ہے، یا اللہ کمزوریاں دور کر کے انہاں نو بھی کامل مکمل صحت عطا فرما۔ میرے اللہ تیرے دروازے تے آئے منگتے خالی نہیں جاندے، شہنشاہ تیرے بوئے تو خالی ٹر گئے، تیری شہنشاہی تے زیادہ ہونی ہے۔ میرے اللہ تیرے بوئے تے آئے ہوئے سوالی خالی نہ جان، یا اللہ ساڑیاں چوریاں اپنی رحمت نال بھر دے۔ میرے اللہ جو نیک مراداں پوریاں کر دے، اللہ نیک آرزواں پوریاں کر دے، ساڑی دنیا بہتر بنا دے اور ساڑی آخرت بھی بہتر بنائی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا